14ویں صدی عیسوی دمشق کی گلیوں میں ایک ایسا نام گونج رہا تھا جو آج بھی اسلامی دنیا میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا عالم جس نے قرآن کی تفسیر لکھی، تاریخ اسلام کو مدون کیا اور حدیث کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ ہے ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصروی دمشقی، جنہیں دنیا امام ابن کثیر کے نام سے جانتی ہے۔ 1301 عیسوی میں شام کے علاقے بصرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مجدل میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ باپ کا نام عمر بن کثیر تھا، جو اپنے وقت کے ایک معروف خطیب اور عالم دین تھے، لیکن ابن کثیر کی عمر ابھی صرف 3 سال کی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک یتیم بچہ، ایک غریب گھرانہ، مگر قسمت میں عظمت لکھی تھی۔ ان کے بڑے بھائی شیخ عبد الوہاب نے انہیں اپنے گھر دمشق لے آئے۔ یہاں سے شروع ہوئی ایک ایسی علمی مسافرت جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ دمشق اس وقت علم و ادب کا مرکز تھا۔ ابن کثیر نے یہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ ابن کثیر کے عظیم اساتذہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نام ہے جس نے ابن کثیر کی فکر کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ابن تیمیہ، جو کہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، مجاہد اور مصلح تھے، انہوں نے ابن کثیر کو حدیث، فقہ اور عقیدے کی گہری تعلیم دی۔ ابن کثیر ان سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ابن تیمیہ کی بیٹی سے شادی بھی کی۔ اس کے بعد نام آتا ہے علامہ ابن الجزری کا، جو قرآن اور تجوید کے امام تھے۔ اس کے بعد امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حدیث کے امام تھے۔ ابن کثیر نے ان سے علم رجال اور حدیث کی باریکیاں سیکھیں۔ بعد میں ابن کثیر نے امام مزی کی بیٹی سے نکاح بھی کیا۔ شیخ ابن شاہنہ، فقہ شافعی میں مہارت انہی سے حاصل کی۔ ابن کثیر نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دمشق کی دارالحدیث اور جامع اموی میں گزارا۔ علم کی پیاس اتنی شدید تھی کہ وہ دن رات مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ ابن کثیر صرف ایک عالم نہیں تھے، وہ مفسر تھے، محدث تھے، مورخ تھے، فقیہ تھے، اور ان تمام میدانوں میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جو آج بھی ان کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ابن کثیر کی صرف ایک کتاب کا ذکر کیا جائے تو وہ ہے تفسیر القرآن العظیم، جسے دنیا تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تفسیر کیوں خاص ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی، پہلے قرآن کی آیات سے آیت کی تشریح کی گئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے وضاحت کی گئی، اس کے بعد صحابہ، تابعین کے اقوال، سلف صالحین کی رائے کو ترجیح دی گئی۔ حدیث کی جانچ پڑتال، کمزور اور موضوع روایات کی نشاندہی کی، اس طریقے تفسیر کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں، اور ابن کثیر اس منہج کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں۔ آج 700 سال بعد بھی تفسیر ابن کثیر دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفاسیر میں شامل ہے۔ اردو، انگریزی، فارسی سمیت درجنوں زبانوں میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ ابن کثیر کی دوسری عظیم تصنیف ہے البدایہ و النہایہ، یعنی آغاز اور انجام۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ اسلامی تاریخ کی ایک مکمل اور جامع انسائکلوپیڈیا ہے، جو آغاز کائنات سے شروع ہو کر ابن کثیر کے اپنے دور تک کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس میں شامل ہے انبیاء اکرام کی تاریخ، غزوات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کا دور، اموی عباسی دور کی تاریخ، مغل حملوں کا بیان، قیامت کی نشانیاں اور آخرت کا بیان۔ یہ کتاب تقریباً 14 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسلامی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ابن کثیر نے اور بھی بے شمار کتابیں لکھی۔ حدیث کی جامع کتاب جامع المسانید والسنن، حدیث کے اصول، اختصار علوم الحدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الفصول فی اختصار سیرت الرسول، احادیث کا مجموعہ ہے ان کا مسند التصحیحین۔ شافعی علماء کا تذکرہ جس بک میں کیا وہ ہے طبقات الشافعیہ۔ سیرت کی ایک مفصل کتاب بھی لکھی ہے، سیرت النبویہ۔
ان کتابوں میں سے اختصار علوم الحدیث آج بھی مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ ابن کثیر کا دور کوئی عام دور نہیں تھا۔ اس میں تاتاری حملوں نے بغداد کو تباہ کر دیا تھا، صلیبی جنگوں کی یادیں ابھی تازہ تھیں، طاعون کی وبا نے لاکھوں جانیں نگل لی تھیں، سیاسی انتشار نے مسلم دنیا کو کمزور کر دیا تھا۔ ایسے پرشوب دور میں ابن کثیر نے قلم اٹھایا اور علم کی شمع روشن رکھی۔ وہ صرف کتابیں لکھنے والے عالم نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے استاد ابن تیمیہ کے ساتھ باطل نظریات کے خلاف بھی علمی محاذ پر ڈٹے رہے۔ ابن کثیر کیسے انسان تھے؟ ان کے شاگرد اور ہم عصر علماء نے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ انتہائی ذہین اور تیز حافظے کے مالک تھے۔ تواضع اور خاکساری ان کا شیوا تھا، تعلیم و تدریس میں بے حد مشہور رہتے، فتویٰ دینے میں انتہائی احتیاط کرتے۔ ان کے معاصر عالم امام زیبی نے لکھا ہے، وہ علم، ذہانت اور حافظے میں اپنے دور کے امام تھے۔ زندگی کے آخری سالوں میں ابن کثیر کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن اس عظیم عالم نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے شاگردوں کو زبانی حدیثیں سناتے، درس دیتے اور یوں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ صبر اور استقامت ان کی عظمت کی ایک اور دلیل ہے۔ 1373 عیسوی دمشق میں 26 شعبان کو اس عظیم روح نے دنیا سے پردہ کیا۔ ابن کثیر کی وفات پر پوری دمشق سوگوار تھی۔ انہیں اپنے محبوب استاد ابن تیمیہ کے پاس قبرستان الصوفیہ میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ وہ چلے گئے مگر چھوڑ گئے تفسیر ابن کثیر، جو آج بھی لاکھوں مسلمانوں کی رہنما ہے، البدایہ و النہایہ، جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، درجنوں کتابیں جو آج بھی دنیا بھر کے مدارس اور جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ابن کثیر کا منہج کیا تھا؟ وہ ہر مسئلے میں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے، پھر صحیح احادیث، پھر صحابہ اکرام کے اقوال، پھر تابعین کی رائے۔ وہ اسرائیلیات، یہودی روایات سے سخت احتیاط کرتے اور انہیں ہر بغیر تحقیق کے قبول کرنے سے منع کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی تفسیر کو سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر ایک یتیم بچے سے اسلام کے عظیم ترین عالموں میں سے ایک بننے کا سفر، یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں، یہ علم کی طاقت کی کہانی ہے، یہ ایمان اور محنت کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم وہ نور ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ ابن کثیر کو دنیا سے گئے 650 سال گزر چکے ہیں، مگر ان کی کتابیں آج بھی زندہ ہیں، ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور ان کا علم آج بھی لاکھوں لوگوں کو روشنی دے رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی شخصیات کی تاریخ کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔